رحلی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے آئے تمام دوستوں اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، آپ سب لوگوں کو السلام علیکم، اور آپ کا ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری ریکویسٹ پر ایم کیو ایم کے مرکز عارضی مرکز بہادر آباد تشریف لائیں۔ آج آپ کو یہاں پہ زحمت دینے کا مقصد، گزشتہ روز 18 مارچ 2023 کو ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے یوم تاسیس 39ویں یوم تاسیس پہ کراچی کے سب سے بڑے گراؤنڈ باغ جناح میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا۔ اس دور میں جہاں پر ہر طرف ہیجان کی سی کیفیت ہے، ہر طرف ہر گھنٹے کے بعد ایک کوئی نئی خبر ہے، اور چند مخصوص شکلیں ہیں جو کہ ٹی وی کی اسکرین سے اترنے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ پچھلے 15 سالوں سے وہ اسکرین پر ہے۔ ان کے لیے وہ خود کچھ بولے تو وہ اسکرین پر ہیں، ان کے خلاف کوئی بولے تو وہ اسکرین پر ہیں۔ ایسے ماحول میں پھر پی ایس ایل کا فائنل اسی دن، پھر بارش کی پیشن گوئی، پھر اس کے بعد ٹی وی کوریجز جو ہے وہ ختم ہو جانا، پھر نوٹیفیکیشن، پھر اس کے بعد ایک اور نوٹیفیکیشن۔ غرض یہ کہ سارے چیلنجز، ان سارے چیلنجز کے سامنے اس چیلنج کو قبول کرنا اور کراچی کے لوگوں کو آواز لگا کر ایک جگہ پر بلانا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد، اپنے کارکنوں، اپنے ذمہ داروں کو شاباش دینے کے بعد، ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد، میں کراچی کی عوام کا ایم کیو ایم پاکستان کی بہاف پر، اپنے ذمہ داران کارکنان کی بہاف پر میں دل کی گہرائیوں سے، عطا گہرائیوں سے میں ان کا شکر گزار ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر ہمیں گزشتہ روز اس کراچی کا مینڈیٹ دیا ہے۔ ہاں، میں کہہ رہا ہوں مینڈیٹ دیا ہے۔ اس کراچی پہ ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ جس بڑی تعداد میں مائیں، بہنیں، بچے، بزرگ، جوان تمام اپنی جوش و خروش کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے اس جلسہ گاہ میں آ کر اپنے آپ کو گنوایا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کراچی کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان سے یہ اعادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ان کی سوچوں سے زیادہ ہم ان کی فکر آج بھی کرتے ہیں۔ سارے پاکستان کی، سندھ کی، خاص طور پر سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کی ان کی سوچوں سے زیادہ فکر کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے شاید ان کے مسائل حل کرنے میں بہت ساری کمی، بہت ساری ڈیفیشنسیز رہ گئی ہیں، یقیناً رہ گئی ہیں، لیکن پچھلے 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے یہاں پر۔ ایک قطرہ نیا پانی شہر میں نہیں آیا۔ جو شہر میں پانی تھا، جو پہلے ان کی حکمرانی سے پہلے لائنوں میں آتا تھا، اس لائنوں پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر ہمیں ہمارا پانی بیچتے ہیں، اور اس کی پوری ڈیٹیل ہے نوکریوں کے حوالے سے۔ میں 12 یہ والی بات کر چکا ہوں، تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ 4 سالوں تک پی ٹی آئی کی حکمرانی رہی، وزیر اعظم رہے، یہاں سے جیتے، 14 سیٹیں ہوئی، گورنر، صدر، وزارتیں، ایک دن کے برابر کا کام نہیں کیا۔ ہم پر یہ الزام لگتا ہے کہ ہم ہر حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ کیا کریں؟ ہم نے کوئی ہتھیار بردار جتھے تو نہیں بنا رکھے۔ ہمیں اگر لوگوں کو ریلیف دینا ہے تو بھائی کسی کی نیتوں کو تو نہیں جانتے۔ ہم سے آ کر لوگ وعدے کرتے ہیں، لوگ ہم سے آ کر فریادیں کرتے ہیں، ہم سے آ کر تعاون کا اظہار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں، اب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں ہوتا ٹھیک، پہلے والوں نے بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کر رہے، تو ہمارے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ ہم کیا کریں پھر؟ اگر ہم لوگوں تو
اس کے اوپر بعد میں آتے. یہ ایک پورا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک پورا ایک نٹ شیل میں آپ کے سامنے بات رکھی. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیا ہوا ہے اس جلسے میں. اس جلسے میں خالد مقبول صدیقی بھائی نے جو کنوینر ہیں بہت واضح طور پر بتا دیا کہ پاکستان میں ایم کیو ایم کی نظر میں دو قومیں ہیں, ایک ہے ظالم اور دوسرا مظلوم ہے. کنوینر نے واضح طور پر بتا دیا کہ صبر کی انتہا ہو گئی ہے, اب ہم اس ظلم پر مزاحمت کریں گے. واضح طور پر بتا دی. فاروق بھائی نے واضح طور پر بتا دی کہ سندھ کے شہری علاقوں میں یہ جو نسل کشی ہو رہی ہے, یہ جو گوٹھ آباد کے نام پر جیری مینڈرنگ ہو رہی ہے, یہ جو سینسس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ اس کو فی الفور رکنا چاہیے. پاکستان آج کے اس کرائسس میں اس طرح کی تعصب والی حرکتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. یقیناً میرے بعد فاروق بھائی بھی بات کریں گے. پھر ہم نے ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے یہ بتا دیا, اور میں دوبارہ اس والی بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ دیکھیے جو ظالم ہم پر ہو, میں مظلوموں سے مخاطب ہوں, میں کراچی کے مظلوموں سے مخاطب ہوں کہ جو, اور ایون کہ پورے پاکستان کے مظلوموں سے مخاطب ہوں کہ جو ظالم ہم پر ظلم کر رہا ہے ہم اسی سے اپنے درد کی دوا مانگ رہے ہیں. کیوں دے گا وہ ہمیں دوا؟ ہمیں کیوں دے گا وہ دوا؟ وہ تو ظالم ہے, ہم اسی سے فریاد کر رہے ہیں. ہمیں آؤٹ آف وے, آؤٹ آف باکس, ہمیں سولوشن, ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اور یہ کھڑا ہونا یہ کسی پارٹی کا, مخصوص پارٹی کا صرف کام نہیں, اس کے کارکنوں کا کام نہیں ہے. ہر کسی کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا ظلم کے خلاف. ہاں اس میں ہم ہراول دستے کا کام کریں گے, ہاں اس پہ ہم پلیٹ فارم دیں گے, ہاں اس پہ لیڈرشپ سے کارکنان سب لوگ ہراول دستے سب سے پہلی لائن میں ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ پارٹی صرف اور صرف اپنے کارکنوں ذمہ داروں کو لے کر لوگوں کے لیے کسی عملی جد و جہد پر کوئی کال دے اور عوام جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں پہ بیٹھے رہ جائیں. نہیں ہو سکتا یہ والا کام. اگر آج کے نامصائب حالات سے ہمیں نبٹنا ہے تو ہمیں آج کے طریقہ کار کو اور آج کے اس حالات کو اس طریقے پہ جان ڈالنا پڑے گا جو صحیح معنوں میں حقوق لینے کے ٹولز ہیں اور طریقہ کار ہیں. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ بھائی اب ظالم سے فریاد کرنا بند کر دینا چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہے, حق والوں کے ساتھ ہے. لیکن اگر اس حق والوں کے ہوتے ہوئے, مظلوم کے ہوتے ہوئے, اور اگر ظالم اور باطل جو ترقی کرتا چلا جا رہا ہے تو حق والوں کو رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ان سے غلطی ہو رہی ہے, اور یہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے. اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی اور ہمارے حصے کا کام کرے گا. نہیں بھائی, ہمیں اپنے حصے کا کام خود کرنا ہے. تو میری بات کو سمجھتے ہوئے, سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں اب اپنے بچوں کے لیے عملی جد و جہد میں آنا پڑے گا. اور اس عملی جد و جہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خدا نخواستہ جا کر کسی بسوں کو آگ لگانے جا رہے ہیں, کسی عمارت کو آگ لگانے جا رہے ہیں, کوئی شہر بند کرنے جا رہے ہیں, ایسا کسی کو مارنے جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کرنے جا رہے. اس جد و جہد کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر کسی کو اپنی آواز حکمرانوں تک, ظالم حکمرانوں تک اور دنیا بھر میں اپنی تکلیف کو پہنچانا ہے, اپنے آپ کو گنوانا ہے, تمام مظلوموں کو کاؤنٹ کروانا ہے. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے آج جو طریقہ کار ہمیں بتایا ہے, اور وہ یہ بتایا ہے کہ ہمیں ٹی ٹی چھوڑ کر ٹویٹر استعمال کرنا ہے, اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں ٹی ٹی چھوڑ کر ٹک ٹاک استعمال کرنا ہے, اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی ہے, اس کے سربراہ اپنے آپ کو نہ وہ گرفتاری پیش کرتے ہیں, نہ وہ عدالت میں جاتے ہیں, نہ وہ تلاشی دیتے ہیں, نہ ان کے اوپر بڑے بڑے کیسز, اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, لیکن وہ صرف ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلاتے ہیں. جج بھی مروب ہے, جرنیل بھی مروب ہے, جرنلسٹ بھی مروب ہے, ہر کوئی مروب ہے, میڈیا بھی مروب ہے. تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ بھائی یہ والا ٹول کام کر رہا ہے نا. تو یہ 3 کروڑ کی آبادی کراچی میں ہے زیادہ, یہ
50 لاکھ آدمی انسان جو ہے وہ حیدرآباد میں رہ رہا ہے، اور اسی طرح سے سندھ کے سارے علاقوں میں 6 کروڑ انسان ہیں. یہ ہم اپنے اوپر ہونے والے مظالم پہ، بھائی کراچی میں پانی نہیں آ رہا تو کیوں میری ماں بہن بیٹی گھر میں بیٹھ کر 1 منٹ کی ویڈیو بنا کر اپنے گھر کے حالات دکھا کر کیوں نہیں سوشل میڈیا پہ ڈال سکتی؟ اس کو کرنا پڑے گا. اگر آج نہیں کر رہی ہے کرنا پڑے گا کل کو. جب ہفتوں تک یہ ٹرینڈ چلے، آج کل ٹرینڈ دیکھ کر فیصلے ہو رہے ہیں پاکستان میں. بھائی آج کل ٹرینڈ دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے. تو ہم کیوں نہیں یہ کام کر سکتے؟ تو اب ہمیں باقاعدہ پیسے جمع کر کے یہ اسمارٹ فون خریدنا پڑے گا. اب اسمارٹ فون خریدنا پڑے گا، اور اس کے اوپر ٹویٹر اکاؤنٹ بنانا پڑے گا، اور اس کے اوپر ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنانا پڑے گا، اور اس کے اوپر فیس بک اکاؤنٹ بنانا پڑے گا. اور جس طرح سے پچھلے 3 دنوں سے کراچی نے یہ بتا دیا کہ یہ جو ہیش ٹیگ چل رہا ہے کہ کراچی اسٹینڈز وتھ ایم کیو ایم پی، کراچی اسٹینڈز وتھ ایم کیو ایم پی، یہ کراچی والوں نے بتا دی پچھلے 3 دنوں سے الحمدللہ. تو اسی طرح سے ہم ہر بات کے اوپر 3 کروڑ کی آبادی ہے، ملینز کی جو ہے وہ ٹویٹ ہوں، اور پھر ہم بتائیں حکمرانوں کو کہ دیکھو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر اس سارے لوگوں کو جس وقت ہمیں روڈ پر لے کر آنا ہو، اسی ایک میسج سے پھر وہ روڈ پر آ جائیں. یہ ہے آج کا طریقہ کار. اس میں کوئی کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ ذرا سی کوشش کر کے اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے، تو پھر ہمیں بغیر پانی کے رہنا چاہیے، کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. پھر ہمیں بغیر نوکری کے رہنا چاہیے، کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. پھر ہمیں کراچی کو کچرے والا شہر بنتے ہوئے دیکھنا چاہیے، افسوس. پھر رونا گانا بند کرو. پھر بغیر دواؤں کے مرنا چاہیے. پھر بغیر تعلیم کے بڑا ہونا چاہیے. پھر اگر یہ نہیں کر سکتے اور اس میں اگر ہچکچاہٹ ہے اور اس میں کہیں کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جدھر، تو بھائی پھر اللہ تعالیٰ ظالم کو مضبوط سے مضبوط کرتا چلا جائے گا. تو ہم نے یہ مشن اٹھا لیا ہے، اور اس مشن میں ہم یہ ساری باتوں کو ہم اس کے اوپر حکمرانوں کو مجبور کریں گے. آج ہمارے ہاں اتنی زیادہ نسل اس شہری علاقے کے لوگوں کی نسل کشی کر رہی ہے یہ پروونشل گورنمنٹ. نسل کشی ابھی 2 دن پہلے سینسس کے اوپر 18 مارچ کو ہی شاید سینسس کے اوپر پیپلز پارٹی نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی. پہلی دفعہ سینسس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو سارے قوم پرستوں کو بلا کر گالیاں پڑوائی گئی ہیں. سارے لوگوں نے، قوم پرستوں نے، وہ لوگ جو کہ ہزاروں لوگوں کے قاتل ہیں، ان کو مائک دے کر ان سے جو ہے وہ باتیں، ہمیں نہیں اندازہ یہ پتہ اس والی بات کا کہ یہ کون کروا رہا ہے. وہ لوگ جو کہ قاتلوں کو جا کر تھانوں میں جا کر پولیس کسٹڈی میں جا کر گلدستے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تصویر جاری کرتے ہیں قاتلوں کو کہ جو قتل کر کے ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا ہے، ان سے آپ ان کو رہنما بنا کر ان سے آپ جو ہے وہ باتیں کروا رہے ہیں. تو یہ یک طرفہ بات ہوگی، یہ ایک ہی طرف کی بات ہوگی. یہ اتنے سارے انسانوں کو جو کہ مہاجر ہیں، جو کہ اردو بولنے والے ہیں، آپ آج کے اس پاکستان میں، آج کے اس کرائسس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولرائزیشن کر کے، یہ تعصب کر کے یہ سب آرام سے مر کے قبر میں چلے جائیں گے؟ نہیں ہوگا یہ والا کام. ہوش کے ناخن لینے چاہیے، نہیں ہوگا یہ والا کام. ہمیں ہماری خاموشی کو، ہماری امن پسندی کو کوئی بھی کمزوری نہ سمجھے. بھائی ہم تو وہ لوگ ہیں، اب ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نہ پینے کا پانی آ رہا ہے، نہ بجلی آ رہی ہے، نہ تعلیم مل رہی ہے، نہ ہمیں دوا مل رہی ہے، نہ ہمیں روزگار دے رہے ہیں. اور ہماری حق حلال کے پیسے کی کمائی بھی زمینیں، اب اس پہ بھی قبضہ کر رہے ہو. تو پھر ہمیں تو مرنے سے ڈر ہی نہیں لگتا. اب ہمیں اس دنیا میں جینے کا کیا فائدہ رہ گیا؟ زمین آپ چھین رہے ہو طاقت سے، پانی آپ نہیں دے رہے، نوکری آپ نہیں دے رہے، انصاف آپ نہیں دے رہے، بجلی آپ نہیں دے رہے، بچے ہمارے سامنے بلک رہے، غریبوں کے مر رہے. تو ہمیں یہ اب اس زندگی سے، اس جینے سے ہمیں کوئی لگاؤ نہیں ہے. ہم جس دن ہم نے اپنے آپ کو مارنے کا پلان کر لیا، اپنے آپ کو مارنے کا، کہ بھئی اب ہم مر کر ہی جو ہے وہ مریں گے، بس اب ہم آپ کی گولیوں سے مریں گے،
تو آپ کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ کروڑوں انسان ہیں. تو یہ ڈرامے بازی بند کریں ساری. دیکھ چکے ہم ساری باتیں, یہ ہم دیکھ کر بڑے ہوئے سارے. یہ ڈرامے بازیاں بند کریں. یہ اے پی سی بلا کر آپ گالیاں, اور اگر آپ مجھے اس پاکستان میں مجھے گننے سے ڈرتے ہو تو پھر تو سارا گیم ہی ختم ہے. پھر ساری بات ختم ہے. پھر اگر آپ مجھے 75 سالوں کے بعد مجھے آپ کاؤنٹ کرنے سے گنتے ہو, بھائی پوری دنیا میں اربنائزیشن ہو رہی ہے. پوری دنیا کا 2005 کے بعد دنیا نے یہ مان لیا کہ دنیا کی 50% سے پاپولیشن رولر سے اربن میں چلی گئی ہے. پاکستان میں سب سے تیزی سے پاپولیشن بڑھی ہے. جب ہم اسکول میں تھے تو ہمیں پاکستان اسٹڈیز میں پڑھاتے تھے کہ دیہاتوں کی آبادی 70% ہے, 80% ہے, اور ہمیں پڑھاتے تھے کہ شہروں کی آبادی, میں نے پڑھائی کی ہے اسکول میں, پاکستان اسٹڈیز میں پڑھاتے تھے کہ شہروں کی آبادی 20% ہے. آج میرے بچے کو پڑھا رہے ہیں کہ دیہاتوں کی آبادی 30% رہ گئی ہے اور شہروں کی آبادی 70% ہو گئی ہے. اب یہ 70% آبادی کہاں گئی ہے؟ یہ 70% آبادی کہاں گئی ہے؟ کوئی نیا شہر نہیں بنایا, تو ایگزسٹنگ موجودہ شہروں میں گئی ہے نا 70% آبادی. اس 70% آبادی کا سب سے بڑا پوشن ہمارے پاس آیا ہے اس کراچی میں, کیونکہ یہاں پر جاب اپرچونٹیز زیادہ ہیں, یہاں پر دوا مل جاتی ہے, یہاں پر زمین قبضے کی مل جاتی ہے, یہاں پر پانی کی لائن پر بیٹھو تو جو ہے وہ آبادی ہو جاتی ہے, تو کھانا مل جاتا ہے, یہاں پر سیلانی والے کھانا کھلا رہے ہیں اور لوگ کھانا کھلا رہے ہیں. اس لیے اگر اس مائگریشن کو آپ یہاں پر کاؤنٹ نہیں کرو گے اور یہاں پر آپ اس آبادی کو 70% آبادی, یہاں پر چند لاکھ کی آبادی اب 3.5 کروڑ ہو گئی ہے, اور آپ کاؤنٹ نہیں کرو گے, اس کی سیٹیں نہیں دو گے, اور وہاں پر جو کہ آبادی خالی ہو گئی ہے ان کو اسی کا یہاں کا پیسہ وہاں دے رہے ہو, یہاں کی سیٹیں وہاں دے رہے ہو, تو کیسے چلے گا بھائی ملک کا نظام؟ تو آپ مجھے اسی وجہ سے کاؤنٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہو. 75 سالوں میں اگر آپ مجھے گننے سے ڈرتے ہو تو پھر مجھے اس ریاست کو یہ فیصلہ کر کے بتانا ہے کہ میری درجہ بندی کریں, میری پاکستانیت کی درجہ بندی کریں. میں کس گریڈ کا پاکستانی ہوں کہ مجھے اختیارات تو دور کی بات ہے, وسائل تو دور کی بات ہے, آپ مجھے 20 لاکھ جانوں کے نذرانہ پیش کر کے پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو آج 75 سالوں کے بعد آج آپ گننے سے ڈر رہے ہو. اس کے لیے اے پی سی کروا رہے ہو, اس کے لیے یہاں کی صوبائی حکومت خود جو ہے جا کر خلاف کھڑی ہو گئی ہے. یہ اب پاکستان کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اس لیے ہم نے اگلی جو بات کی ہے اس جلسے میں لوگوں کے سامنے, اور لوگوں نے اس کی تائید کی ہے کہ اب ہمیں صوبائی حکومت سے کوئی ایکسپیکٹیشن امید نہیں ہے. ہمیں صوبائی حکومت سے, سندھ کی صوبائی حکومت سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. یہ تعصب کی بنا پر فیصلے کر رہے ہیں, یہ نسلی بنیادوں پر فیصلے کر رہے ہیں. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 140A کی تشریح کر کے سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ پروونشل گورنمنٹ والے جا کر قانون سازی کریں اور یہ سارے اختیارات اور وسائل نیچے دیں. نہیں کیا, آج سال بھر سے زیادہ کا ٹائم ہونے جا رہا ہے. اس لیے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ریاست پاکستان کے آئین میں ہم اپنا حصہ مانگتے ہیں. ریاست پاکستان اپنے آئین میں ہمارے حقوق کو تحفظ دے, اور اس لیے ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تیار کر رکھی ہے. اب جو بھی ہم سے فریاد کرنے آئے گا کہ ہمیں ووٹ دے دو وزیر اعظم بننے کے لیے, اس سے ہم وزارتیں نہیں مانگیں گے, اس کو ہم کہیں گے تو اپنے ووٹ ملا کر, میرے ووٹ ملا کر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, آئینی ترمیم آرٹیکل 140A میں پیش کرو, جس میں جس طرح سے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھے ہوئے, لوکل گورنمنٹ کے بھی ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھ دو, محکمے آئین میں لکھ دو. جس طرح سے آپ NFC ایوارڈ صوبوں کو دیتے ہو, وہ میرا PFC ایوارڈ نہیں دیتا, وہ پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ آئین میں لکھ دو. اور تیسری بات یہ کہ جب تک ملک میں MPs جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, جب تک ملک میں MNAs MPs وزیر اعظم کے الیکشن نہیں ہو سکتے. اگر وزیر بننا ہے, اگر MP بننا ہے تو پہلے کونسلر بناؤ الیکٹڈ, پہلے ملک میں کونسلر بناؤ, پھر جا کر وزیر بن سکتے ہو تم, پھر جا کے رہے. یہ 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم اب پاکستان کے آئین میں چاہتے ہیں. اس سے نہ صرف کراچی کا مسئلہ حل ہوگا بلکہ پورے پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا. میں ایک دفعہ پھر اپنی بات ختم کرنے سے پہلے, فاروق بھائی کو مائک دینے سے پہلے, میں سارے کراچی کے عوام کا, ساری کراچی کے عوام کا, جب میں ساری کراچی کے عوام کا نام لے رہا ہوں تو اس میں اس پنڈال میں پرسوں مہاجر بھی تھا,
پختون بھی تھا، سندھی بھی تھا، بلوچ بھی تھا، پنجابی بھی تھا، سرائکی، گلگتی، بلتستانی، بنگالی، برمیز، کشمیری، سب لوگ تھے. اور میں نے کہہ دی اس دن یہ بات کہ اب اگر یہ لوگ نکلے کراچی کے ہماری آواز پر تو صرف لالو کھیت میں، نیو کراچی اور فیڈرل بیریا میں، اورنگی کورنگی لانڈی میں نہیں نکلیں گے. اب سوراب گوڈ بھی ہماری کال پر نکلے گا، اب کماڑی بھی ہماری کال پر نکلے گا، اب ملیر کے گوڈ والے بھی ہماری کال پر نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ایم کیو ایم اب بالکل ڈیفرنٹ ایم کیو ایم ہے. اور اب ہمیں کوئی رحمان ملک کی کال پر ڈیل ہونے والا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ذرا پاکستان آج جس نازک مراحل سے گزر رہا ہے، خدا کے واسطے ہمیں پش نہ کریں. اس عوام تنگ آ گئی ہے کہ ہم کسی اپنے ایسے انتہائی قدم پہ جائیں جہاں پر ہم لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آئیں. میں ساری زبانیں بولنے والوں کا جنہوں نے جلسے میں شرکت کی ہے اور سارے کارکنان جنہوں نے دن اور رات ذمہ داران، رابطہ کمیٹی کے ذمہ داران اور نیچے کے ذمہ داران، سی او سی کے ذمہ داران، ٹاؤنوں کے، سیکٹروں کے، یونین یو سیز کے ذمہ داران، پھر میری مائیں بہنیں شعبہ جات کے ذمہ داران، پھر یہ سوشل میڈیا کے ہمارے ورکر اور سارے میڈیا کے، وہ سی آئی سی کے ورکر اور سارے ورکر اور سارے شعبوں کے لوگ، اور خاص طور پر کراچی کی عوام، ہر زبان بولنے والے مائیں بہنیں بزرگ جوانوں نے جس طرح سے اس نامصائب حالات میں نکل کر ایم کیو ایم کے اوپر ایک دفعہ پھر اعتماد کا اظہار کیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان سے یہ اعادہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کی ایکسپیکٹیشن پہ ہر حال میں پورا اتریں گے. فاروق بھائی کو میں مائک دیتا ہوں. میڈیا کے دوستوں، مصطفیٰ کمال بھائی نے تقریباً ساری بات یہاں کر دی ہے، اور بنیادی مقصد یقیناً آج کی اس پریس کانفرنس اور آپ سے گفتگو کا یہی تھا کہ آپ کی وساطت سے 39ویں یوم تاسیس کے موقع پر ایم کیو ایم کے جلسہ عام کو تاریخی فقید المثال اور ایک کامیابی جلسہ بنانے پر خالد مغل صدیقی بھائی، رابطہ کمیٹی اور ہم سب کی طرف سے، ہم اہلیان کراچی کا بالخصوص اور جو لوگ بھی ملک بھر سے یا صوبے بھر سے ہمارے زونز اور کارکنان اس جلسے میں تشریف لائے، ان کا ہم بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ یہ پہلی کامیابی ہے جو ایک متحد، منظم اور متحرک ایم کیو ایم قائم ہونے کے بعد نصیب ہوئی ہے، ہمیں ملی ہے، اور یہ پہلا پھل ہے ہماری یکجہتی اور اتحاد کا. آم کا موسم آ رہا ہے، میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آم بھی کھائیں اور ایم کیو ایم کی یونٹی کے پھل بھی. یہ پہلا پھل ہے، انشاءاللہ صبر کا پھل بھی ملے گا اور یکجہتی اور اتحاد کا پھل بھی ملے گا. انہیں اس کامیاب جلسے کی ایک بار پھر مبارکباد اور ان کی آمد پر ان کا بے انتہا شکریہ. پھر جو بات کی کہ اس جلسے کا یا 39ویں یوم تاسیس کا مقصد کیا، ایک نئے سفر کا آغاز ہوا اور ایک فیصلہ کن جد و جہد کا آغاز ہوا، جس میں واضح طور پر ہم اب ایک لکیر کھینچنے جا رہے ہیں، ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ اب ہم سے پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل یعنی مہاجروں کا اور ان کے ساتھ رہنے والے تمام مظلوموں، سندھی، بلوچ، پنجابی، پختون، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی، تمام قومیتیں، تمام علاقوں کے پاکستانی، ہر زبان بولنے والے پاکستانی جو خاص طور پر کراچی میں مقیم ہیں، اب مہاجروں کی نسل کشی، ان کا سیاسی اور معاشی قتل عام، کراچی دشمنی، کراچی میں رہنے والے ہر مظلوم، ہر قومیت کے لوگوں کا سیاسی اور معاشی قتل اور ان کی نسل کشی اب برداشت نہیں کی جائے گی. مردم شماری میں ان کا قتل برداشت نہیں کیا جائے گا. غیر آئینی کوٹا سسٹم کے ذریعے، جھرلو جعلی ڈومیسائل سسٹم کے ذریعے ہمارے بچوں کو، کراچی کے، حیدرآباد کے، سکر کے بچوں کو روزگار نہ ملے، اور جمعہ 8 دن یہاں آئے ہوئے لوگوں کو جن کا میٹرک بھی یہاں کا نہ ہو،
انہیں اگر روزگار مل جائے, یہاں کا ڈومیسائل بھی ان کا بن جائے, تو یہ ہمارا معاشی قتل ہے, یہ ہمارے روزی روزگار کا قتل ہے. مردم شماری میں ہماری آدھی سے زیادہ آبادی, یہ 3.5-4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, اس کو صحیح شمار ہونا چاہیے, اس کے ایک ایک شہری ایک ایک فرد کو گنا جانا چاہیے. اس مرتبہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی, ظلم اور ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. یہ آج ایک واضح پیغام ہے, ایک لکیر ہم نے کھینچی ہے. مردم شماری سے لے کر سیاسی معاشی قتل, غیر آئینی سسٹم, روزی روزگار کا قتل, اور اس کے ساتھ ساتھ حلقہ بندیوں میں جو وہاں پر ہمارا قتل ہوا, جو وہاں ہمارے حقوق غصب ہوئے, سیاسی جمہوری حقوق کا آنی چاہیے. دیہی علاقوں کی آبادی 30% ہے. نام ہے جینوسائیڈ ہے, ان کی نسل کشی ہے. یہ سلسلہ کب تک جاری رکھیں گے؟ اور جبرن اور جعلی گنتی سے وہاں بھی پناہ نہیں ملے گی. دیہی سندھ کے عوام بھی انشاءاللہ اس فیصلہ کن جدوجہد اور تحریک میں ہمارے ساتھ ہوں گے. آخری ظلم, تازہ ظلم, اس کا ذکر پر آپ کا شکریہ, اور وہ یہ کہ میرے بھائیوں, میرے میڈیا کے دوستوں, یہ 2 چیزیں ہوئی ہیں, خوفناک ہے. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز FPCCI کے رہنماؤں نے پہلی بار حکومت پاکستان, ریاست پاکستان, حکومتی اداروں اور ریاستی اداروں سے التجا کی ہے, SOS کال دی ہے, سیو آر سول, ہماری روحوں کو بچایا جائے, ہم زخمی ہیں. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہماری جو بلیک منی ہے وہ رکھ لو اگر ہمارے پاس ہے. تمام صنعت کاروں, تاجروں, سرمایہ کاروں نے ببانگ دول کہہ دیا وہ رکھ لیں, لیکن جو ہماری وائٹ منی ہے, جو انویسٹمنٹ ہے, جو صنعتیں ہیں, جو کاروبار ہے, تجارت ہے, ہم اس کو بیچ کر ان وڈیروں جاگیرداروں کے منہ پر مار کر ہماری زمینوں پر قبضہ, صنعت کاروں کے, سرمایہ کاروں, تاجروں, کاروباری افراد, اوورسیز پاکستانیز, سمندر پار پاکستانیوں, عام شہریوں کی زمینوں پر قبضہ ہے. اگر یہ قبضہ نہ چھڑایا گیا, یہ زمینیں صنعت کاروں
سرمایہ کاروں، تاجروں، کاروباری افراد، اوورسیز پاکستانی بلڈرز اور ڈیولپرز کو واپس نہ دی گئی ان کی جائز زمینیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی وائٹ منی اینڈ کیش کرا کے اپنی چیزیں بیچ کر، اونے پونے داموں بیچ کر اس ملک سے آفیشلی اپنی وائٹ منی باہر لے جانا چاہتے ہیں، اپنا سفید دھن لے جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں حکومت اور ریاست فیسیلیٹیٹ کرے۔ اس سے بڑا تماچا حکومت اور ریاست کے منہ پر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اگر حکومت وقت، ریاست پاکستان اور پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں نام نہاد جو قومی سیاست کر رہی ہے، جو سرکس اور دنگل اور تماشا لگا کر زمان ٹاؤن میں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ کچھ معیشت کی فکر کریں، نجی شعبے کی فکر کریں۔ وہ دل برداشتہ بیزار ہو کے، تنگ ہو کے پاکستان سے چلا گیا، اتنی ماسو، ابھی اگر 5% ہے ان امپلائمنٹ، یہ 30% 50% ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا ہوا، کل گورنر ہاؤس میں ہماری ایک میٹنگ تھی رابطہ کمیٹی کی، وہاں پر بھی یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، اور ان دو باتوں پہ کہ یہ زمینیں جن پر قبضہ ہے، جب صنعت کاروں، تاجروں نے، اوورسیز پاکستانیوں، بلڈروں نے شور مچانا شروع کیا، تو انہوں نے گوٹ آباد کے نام سے معصوم سندھیوں، بلوچوں کو ایک اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکا، انہیں ایک اور فریب دیا۔ ارے گوٹ آباد اسکیم کا قانون تو 87 سے بنا ہوا، 97 میں، اور یہ 2002 میں یہ سب کچھ ہو چکا۔ اب کہاں سے گوٹ آئے؟ آسمان سے اترے؟ یہ جو زمینوں پر قبضہ ہے صنعت کاروں، تاجروں، بلڈروں، ڈیولپر کی، اوورسیز پاکستانیوں کی، اب ان زمینوں کو سو کال نام نہاد گوٹ آباد اسکیم میں اپنے خانہ بدوشوں کو بٹھا کر، اپنے کارندوں، ہرکاروں کو بٹھا کر انہیں ہتھیانے کا، انہیں ریگولرائز کرنے کا منصوبہ ہے۔ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اب ایکٹ نہیں کرے گی۔ ان ظالم حکمرانوں، صوبائی وڈیروں، جاگیرداروں جو کراچی کو اپنی کالونی بنانا چاہتے ہیں، اپنے قبضے کو گوٹ آباد کے ایک نئے جال کے ساتھ پرانا شکاری یہاں کی زمینوں کو پھر ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ کچی آبادی کے قانون میں ترمیم کر کے 40 گھروں پر مشتمل ہے ایک کچی آبادی ہوگی۔ اب کہیں بھی 40 انکروچر، لینڈ گریبر، منشیات فروش بیٹھ جائیں اور پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اسے ریگولرائز کر دے۔ یہ میڈیا کو بھی یہ سمجھنا ہے، ان خوفناک سازشوں سے پردہ اٹھانا ہے۔ جس طرح آپ نے ہمارے جلسے کی کوریج کی، آپ آئے، ہماری پریس کانفرنسز، ہماری باتوں کو لوگوں تک، عوام تک پہنچاتے ہیں۔ میں میڈیا ہاؤسز، الیکٹرانک یا جو پرنٹ میڈیا ہے، ان کے مالکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے مدیروں کا، ان کی ٹیم کا، ان کے بیوروز کا، کہ انہوں نے حق اور سچ بات کو لوگوں تک پہنچایا۔ مجھے امید ہے آگے بھی وہ اس ظلم کے خاتمے کے لیے جو گوٹ آباد اسکیم کے تحت ایک نیا جال پھینکا گیا، جو کچی آبادی کے قانون کو تبدیل کیا جا رہا ہے، جو کراچی کی باقی ماندہ زمینیں جو سرمایہ کاروں، صنعت کاروں، تاجروں، کاروباری افراد، بلڈر، ڈیولپر اور اوورسیز پاکستانیوں اور عام شہریوں کی ہے، جنہیں خالی کرانا حکومت اور ریاست کا کام ہے۔ اگر یہ اب نہیں کیا اور یہ سفید دھن یہاں سے چلا گیا تو فورن ریمیٹنس کہاں سے آئے گا؟ پھر ایکسپورٹ کیسے ہوگی؟ پیداوار کیسے بڑھے گی؟ صنعت نہیں چلے گی، پھر ڈیفالٹ پر ڈیفالٹ ہوگا، پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ ویک اپ کال ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ آپ کو گہری نیند سے جگانے کے لیے۔ اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لیں، اب ایکٹ کریں، اب پاکستان کے آئین کا اطلاق کریں، اب اپنے شہریوں کے ساتھ برابر کا سلوک کریں، اب پاکستان بنانے والوں کی اولادوں، مہاجروں کو بھی اس ملک کا شہری اور حصہ سمجھیں اور انہیں بھی ان کے حقوق دیں، اور کراچی کے ساتھ ظلم ناانصافی اور یہ قتل عام، سیاسی، معاشی جینوسائیڈ، نسل کشی بند کریں، اسے بند ہونا چاہیے۔ شکریہ، تھینک یو۔
دوسرا کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پہ ڈنڈے بھی برسائے ایم کیو ایم کے اوپر. پھر ایم کیو ایم سے جتنے وعدے کیے, جتنی بھی ساری چیزیں کی, وہ بھی جو تھے وہ اتنے دیر سے وہ وعدے جو ہے وہ مکمل ہونے شروع ہوئے کہ اس کا کوئی فائدہ جو تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو اب شہری بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم اب تک جتنی بھی ایم کیو ایم کی طرف سے پریس کانفرنس کی جاتی ہے, غصے کا اظہار کیا جاتا ہے, عملی طور پر ایم کیو ایم اب کیا کرنے جا رہی ہے جس سے واقعی پیپلز پارٹی کو ایک فکر لاحق ہو کہ ان کے ایکشن سے پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچے. پہلی بات یہ کہ جو جس اسٹوڈنٹ کا آپ نے ذکر کیا, جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے جس طرح اشارہ کیا, یہاں پر ہم اپنی ذات بچانے کے لیے ٹویٹر ٹرینڈ چلانے کی بات نہیں کر رہے, ہم یہاں پر مظلوموں کو بچانے کے لیے ٹویٹر ٹرینڈ کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ آج کے دور میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چاہے کوئی کتنا بڑا ہی جو ہے وہ ڈیفالٹر کیوں نہ ہو, کتنا بڑا ملزم کیوں نہ ہو, اس کی کتنی چیزیں جو ہے وہ نکل کر سامنے نہ آ گئی ہوں, اگر وہ اچھا ٹرینڈ چلا لیتا ہے تو ججز بھی مرعوب ہیں اس سے, جرنیل بھی مرعوب ہیں اس سے, اور جو ہے وہ ٹی وی کے چینلز بھی مرعوب ہیں اس سے, کیونکہ اس کے پاس لاکھوں لوگ ہیں کہ دا مومنٹ کسی نے اس کے خلاف بات کی اس کو لاکھوں لوگ مل کر گالیاں بکیں گے, ججز کی فیملیوں کو گالیاں بکیں گے, جرنیلوں کی فیملیوں کو گالیاں بکیں گے. تو اس ڈر سے جو ہے وہ جج صاحب جو ہے وہ گاڑی کے اندر بھیج کر اپنے سٹاف کو وہیں حاضری لگا رہے ہیں. تو یہ تو ہے کسی ذات کے لیے اس ٹول کو استعمال کر رہا. ہم کیا کہہ رہے ہیں, میرے شہر میں پانی نہیں آ رہا, یہ بلدیہ ٹاؤن چلو میرے ساتھ اور بھی علاقے ہیں, 2 مہینے میں 1 گھنٹے کا پانی آتا ہے, سال میں پورے سال میں 6 گھنٹے کا پانی. امیجن کرو, کس کو خبر ہے اس والی بات کی, کیونکہ ٹرینڈ نہیں چل رہا. ہاں, یہاں پر 2.5 لاکھ نوکری دی گئی ہے, 1 نوکری شہر والوں کو نہیں ہے. لوگ یہاں کا نوجوان ڈگریاں ہاتھ میں لے کر تیسرے منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر رہا ہے. کس کو خبر ہے, کیونکہ ٹرینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر اربوں روپے کا پانی بیچا جا رہا ہے روزانہ, اربوں روپے کا. یہ جتنے ہیروئن بیچنے والے ہیں انہوں نے اپنا کاروبار بند کر دیا, جتنے چرس بیچنے والے انہوں نے اپنا کاروبار بند کر دیا. اب پانی بیچا جا رہا ہے, وائٹ گولڈ. اس کے بعد آپ سینیٹر بھی بن جاتے ہیں اس میں پیسے سے, اور سارا کنٹرول ہوتا ہے. کس کو خبر ہے, کیونکہ ٹویٹر ٹرینڈ نہیں ہے. کوٹا سسٹم ہے, ہماری آبادی نہیں گن رہے, کیونکہ کیوں نہیں پتہ چل رہا, ٹویٹر ٹرینڈ نہیں ہے. تو ہم اپنے لیے نہیں, اپنی چوریوں کو چھپانے کے لیے ٹویٹر ٹرینڈ نہیں بنا. ہم یہ ٹول ہے بھائی, آج کا ٹی ٹی کا دور گزر گیا, ٹویٹر کا دور آ گیا, ٹک ٹاک کا دور آ گیا. تو اب ہم 3 کروڑ کی آبادی ہے, سب کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر یہی نارمز ہیں, ہم اس کو آج پاکستان کے اشرافیہ, دنیا بھر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہم پر ہونے والے مظالم کا ہم جو ہے انہیں اظہار کر سکیں. یہاں آپ بڑی, مجھے تو حیرت ہوتی ہے, بڑا ظلم ہو گیا بھائی, شیلنگ کر دی, بڑا ظلم ہو گیا بھائی, کسی کو 3 دن کے لیے بند کر دیا. ارے یار, ہم سے پوچھو ریاست کا تشدد کیا ہوتا ہے باس, ہم سے پوچھو یار. ہمارا ایم کیو ایم کا کارکن نہیں ملے تو اس کے باپ کو لے جائیں, اس کے چھوٹے بھائی کو لے جائیں, اس کے بچوں کو لے جائیں, اور یہاں پر مار کے لاشیں پھینک دیں, لاپتہ کر دیں, اور جو بغیر مقدموں کے بند کر دیں. کسی بھی مقدمے کا نام لیں, کوئی بھی جرم ہوا ہو شہر میں, کسی نے بھی کیا ہو, نام ایم کیو ایم کا لگائیں, پورا پاکستان یقین کرتا ہے. تو اس زیادتیوں کو کون ختم کرے, اس لیے یہ ٹول استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور اب ہم کریں گے. اگر اس سے ہی پاکستان میں فیصلہ, ہم اب بتائیں گے کہ ٹاپ ٹرینڈ سے ہم نیچے نہیں آنا. پھر ہم نے, اور یہ اب ہماری ضد ہے, اب ہم نے ٹاپ ٹرینڈ سے ان چیزوں میں, اب ہم کہیں گے ٹرینڈ چلے گا شہر میں کہ کراچی کو پانی دو, ٹرینڈ چلے گا شہر میں کہ کراچی کو صحیح گنو, ٹرینڈ چلے گا شہر میں کہ کراچی کو نوکری دو, کچرا اٹھاؤ, ہمیں ہماری سیٹیں پوری کرو, ٹرینڈ چلے گا شہر میں کہ ہماری یونین کاؤنسلوں کو ٹھیک کرو. ٹرینڈ چلے گا اب یہ سارا. اب اگر یہی ہے ساری, تو اسی طرح سے نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے جو بات کی, بھائی ہم حکومتوں کے ساتھ ہیں, اور بھائی تیاری ہے ہر محاذ سے. پہلے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. کل کو جب ارشد صاحب, جب ہم روڈوں پر آئیں گے, آپ ہی ہم پر اعتراض کریں گے کہ کوئی ٹریفک جیم ہو گیا, کوئی آپ فوٹیج دکھا رہے ہوں گے کہ لوگ جو ہے وہ گھروں کو نہیں پہنچ پا رہے, 4 ایمبولینس. تو میں بتاؤں گا کہ بھائی میں نے فریاد تو کی تھی, آج یہ فریاد تو کی تھی, جس کا آپ مجھے آج تانا دے رہے ہیں, یہ میں بتاؤں گا کہ بھائی میں نے اتنے سال تک بیٹھ کے اتنی فریادیں کی تھیں, آپ نے میری بات نہیں سنی. تو کیا میں خاموشی سے مر جاؤں, اس لیے میں روڈ پر آ رہا ہوں. تو میں روڈ پر آؤں گا تو بھائی ایمبولینس تو رکے گی نا, پھر ٹریفک تو رکے گی نا, پھر کسی کو تکلیف تو ہوگی نا. تو
اس لیے یہ ساری پیش بندیاں ہیں، اس لیے ساری تیاری ہے، اور ہم لوگوں کو آواز دے رہے ہیں، لوگوں کو آواز دے رہے ہیں کہ تیاری کرو، صرف باتوں کے ٹورنامنٹ سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم جس دن کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جس طرح سے لوگ اس جلسے میں آئے، اس طرح سے لوگ جو ہے وہ ہر جگہ، کراچی میں جب 15 جگہوں پہ لوگ نکلیں گے اپنے مسائل کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کہ یہ لوگ کراچی کس کا ہے، اور کراچی نے بتا دیا کہ کراچی اسٹینڈز ود MQM پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ جو FPCCI نے نقطہ اٹھایا اور اپنی زمین کی بازیابی کی بات کی، زمینوں کی جو قبضہ شدہ پلاٹ ہے صنعتوں کے اور صنعت کاروں تاجروں کے اور اوورسیز پاکستانیوں کے، تو ہم اپنے تاجر، صنعت کار، سرمایہ کار، بلڈر جو ہمارے شہری ہیں اور اوورسیز پاکستانی، ہم ان کے پلاٹوں، ان کے جائز حقوق کی بازیابی کی جد و جہد میں ان کے ساتھ ہیں، ان کے ہر احتجاج میں ان کے ساتھ ہیں، اور غیر مشروط جہاں ان کا احتجاج ہوگا ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا مصطفیٰ بھائی، ابھی آپ نے آئینی ترامیم کی بات کی، آئینی ترامیم جو ہے وہ مطلب ایک فیصلے جو ہوتی ہیں اس وقت موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ لوگ اپنے کام تو کر رہے ہیں، اپنا ہوم ورک تو کر کے رکھیں، لیکن یہ جو آئینی ترامیم ہے اس میں تو ٹائم لگے گا، تو پھر اس چیز کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ کراچی اب اتنا سہل کر نہیں سکتا۔ بالکل اس میں ٹائم نہیں لگے گا، ایک دن کا کام ہے، یہ ایک دن کا کام، اینڈ آئی مین اٹ، اور میں سمجھ کے بول رہا ہوں۔ جس دن کرنا چاہیں گے، چھٹی کے دن، چھٹی والے دن اسمبلی کھلوا کر کے ادھر ہم کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نہ سنو میری بات، آج آئیں گے نا وزیر اعظم بننے کے لیے، 40 سالوں سے آ رہے ہیں نا ووٹ لینے کے لیے، جب ہمیں وزیر اعظم بننا، ہم پنجاب سے جیت گئے ہیں تو ہمیں اپنے ووٹ دے دو، دوبارہ آئیں گے، اور اب زیادہ جھک کر آئیں گے، کیونکہ MQM اب 4 سیٹوں والی پارٹی نہیں رہے گی شہر میں بتا دوں آپ کو، گون آر دا ڈیز۔ ہم جو ہمارا حصہ ہے ہم اس کو اس سے زیادہ لیں گے، پورا لیں گے، اس لیے کہ سارے لوگ ناکام ہو گئے، تو جب آئیں گے ہم تو بھائی دیکھیں، ہم تو نہیں کلیم کر رہے ہم وزیر اعظم کے MQM وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ ہے، یہ نہیں کلیم کر رہے، لیکن پاکستان میں کسی کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی نہیں آنے والی، تو بڑے پیارے بن کر جب ہمارے پاس آئیں گے کہ بھائی ہمیں آپ کے سیٹوں سے، آج بھی جو وزیر اعظم ہے ہماری سیٹوں سے، تو جب کل بھی دوبارہ وزیر اعظم ہماری سیٹ لینے آئے گا تو اس وقت MQM کی ڈیمانڈ 40 سالہ والی ڈیمانڈ نہیں ہوگی، 53 پوائنٹ، 56 پوائنٹ، 58 پوائنٹ، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک بھی پوائنٹ نہیں ہوگا۔ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، اس میں میری ذات شامل نہیں ہے، اس میں آئین کے مطابق ساری باتیں ہیں، آئین کی روح کے مطابق، جو اس کے اندر کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے میری نسل کشی ہو رہی ہے، آپ اس کنفیوژن کو دور کرو، یہ 3 پوائنٹ جا کر اگلے دن صبح اسمبلی کھولو، اپنے ووٹ ملا کر، میرے ووٹ ملا کر آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرو، ہم آپ سے ایک بھی وزارت لیے بغیر آپ کی انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے، نہیں کرے گا نہیں بنے گا وزیر اعظم، نہیں کرے گا نہیں بنے گا وزیر اعظم، بیٹھ جائیں گے، الگ بیٹھ جائیں گے، کوئی وزارت لے کر جو ہے وہ ہم لالی پاپ لے کر، وزارت لے کر ہم نہیں مانیں گے، اب بہت ہو گئی، ورنہ، اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان میں آج سینس آف اونرشپ ختم ہو گئی، کیونکہ سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دیا آپ نے، آپ میری گلی کے میرے دروازے کے فیصلے اسلام آباد سے بیٹھ کر کرتے ہو، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے بیٹھ کر کرتے ہو، PFC ایوارڈ میں 1000 ارب روپے لے رہے ہو ہر سال، 1000 ارب روپے، 300 ارب روپے وزیر اعلیٰ خود کماتے، اس میں بھی 99% ہمارا ہے، 1300 ارب روپے کو خرچ کرنے کا ذمہ دار ایک آدمی ہے، 1300 ارب سالانہ، 1300 ارب سالانہ، اس کی مرضی ہے، وہ لاڑکانہ کو کیا دے، کراچی کو کیا دے، اس کی مرضی ہے، یہ بھائی مرضی پہ ملک چل رہا ہے کیا یار، نہیں، ہمیں اب جو ہے وہ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق لے کر آنا ہے، ایک دن میں بالکل یہ سمجھ کر کے آئینی ترمیم جس کو وزیر اعظم بننا ہوگا، ایک دن میں اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا، ورنہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔ مصطفیٰ بھائی لاسٹ کوشچن لے لیں، جب آپ جو ہے وہ سڑکوں بنانے کی بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ کے پاس جو ہے وہ گورنر صاحب سے حکومت کا پیغام لے کر آتے ہیں، آپ دھرنا ڈیلے کر لیتے ہیں، یا دیگر گورنر صاحب جو ہے وہ صرف حکومت سے بات چیت کر کے آپ کو مطمئن کر کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، کیا اس بار بھی اسی طرح ہوگا، گورنر صاحب آئیں گے اور آپ اپنی جو ہے وہ مطالبات سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ آپ نے گورنر کا نام لے کر جو ہے نا مجھے کچھ یاد دلا دیا، اب سن لیں، اب نہیں آئیں گے گورنر ہمارے پاس، کیوں نہیں آئیں گے میں آپ کو بتا دوں، ہم پہلے ان کے نہیں میں بتا دوں آپ کو، گورنر سیلاب کے متاثرین کو پلی ہوئی گائے اور کھانا اور ٹینٹ دینے کے لیے جو سیلانی والوں نے تیار کر رکھا تھا، دادو وہ جا رہے تھے دادو بانٹنے کے لیے،
گورنر صاحب جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کسی سیلانی والوں کے پیسوں سے وہاں پہ دادو کے رہائشیوں کو، دادو کے غریب ہمارے سندھی بھائیوں کو، وزیر اعلیٰ صاحب کی کال آ گئی گورنر صاحب کے پاس کہ گورنر صاحب سنا آپ جو ہے وہ میرے علاقے میں جا رہے ہیں، تو وہ سمجھے بڑے خوش ہو گئے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہیں گے کہ آپ جا رہے ہیں تو چائے ہمارے پاس پی لیجئے گا، ذرا آرام کر لیجئے گا. ہاں گورنر صاحب یہ سمجھے. نہیں، وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ بھائی آپ میرے علاقے میں جا کیسے سکتے ہیں؟ تعصب کی انتہا دیکھو. آپ میرے علاقے میں جا کیسے سکتے ہیں؟ یہ میرے ہی لوگوں کو گائے دینے، مویشی دینے، ٹینٹ دینے، کھانا دینے، آپ کیسے جا سکتے ہیں میرے علاقے میں؟ آپ میرے علاقے میں نہیں جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، یہ گورنر صاحب کا، وہ جن گورنر صاحب کا آپ نے ذکر کیا اب نہیں آئیں گے. وہ ان کو اب لگ پتہ گیا ان کو بھی، اب وہ پیغام لے کر نہیں آئیں گے. تو وہ انہوں نے کہا نہیں جائیں گے آپ. انہوں نے کہا اچھا بھائی میں نہیں جا رہا، آپ چلے جائیں. اس لیے کہ جو سیلانی والے جو صاحب ہیں بشیر قریشی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ سردیوں کے زمانے کی بات ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ مویشی مرنا شروع ہو جائیں گے اور مسائل لوگوں کو جو حق ہے اس کو پہنچے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، لیکن آپ نہیں جائیں گے. گورنر کو، صوبہ سندھ کے گورنر کو وزیر اعلیٰ کے حلقے میں جا کر غریب آدمی، اسی کے غریب ووٹر کو مویشی امداد بانٹنا منع ہے. اس صوبے میں منع ہے. یہ ہے تعصب کا لیول، یہ ہے میرے علاقہ. ارے بھائی تو پھر ہمارا علاقہ کون سا ہے؟ بھائی ہمارا بھی تو کوئی علاقہ ہوگا نا. پھر ہمارا علاقہ کون سا ہے؟ پھر بانٹو، پھر ایسے علاقے بانٹو. پھر ہم بھی اپنا علاقہ بتاتے کہ ہمارے علاقوں میں کیوں گھوم رہے ہو. تو یہ ہے حال. تو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ گورنر صاحب آپ نہیں آئیں گے. تھینک یو. اب ہم جائیں گے.